السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له آمنت بالله صدق الله العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ شاعر نے کس انداز میں امام علی مقام کی زندگی کو اس شعر میں پرویا ہے۔ شاعر کہتا ہے شاہ مردہ شہر یزدہ قوت پروردگار، شاہ مردہ شہر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور میرے امام نے جب علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تو آپ نے خود بتایا کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے۔ اسی کو میرے امام علی مقام نے بیان کیا اور اسی کی منظر کشی میرے امام اہل سنت نے کی۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو حضرات ہماری بات جو آج چلے گی خلیفہ چہارم حضرت علی مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی طرف چلے گی، اور یقیناً مولائے کائنات کا ذکر کرنا اور خلفائے راشدین کا ذکر کرنا سے سمجھو ہماری روح گرم ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو جو دنیا کے سارے اولیاء کا سردار، سارے اتقیاء کا سردار، سارے صوفیاء کا سردار کا جو مرکز ہے وہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات ہے، جن کی شان میں قرآن کی نہ جانے کتنی آیت کریمہ نازل ہوئی، جن کی شان میں قرآن کی آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ علی کی شان کیا ہے، علی کی عظمت کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں آپ نے کبھی پیش و پشا نہیں کیا، بلکہ یوں سمجھیے کہ جب بھی کسی پر بھی احکام جب نافذ ہوتے ہیں یا وہ مکلف ہوتا ہے تو 12 سے 15 سال تک مرد کبھی بھی بالغ ہو سکتا ہے،
اور اس کے بعد اس پر احکام نافذ ہوتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ابھی اب پر احکام فرض بھی نہیں ہوئے تھے، آپ کی عمر ابھی 9 سال کی تھی جب آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سچے دین کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت میرے علی کی عمر 9 سال کی تھی۔ میرے دوستو، ان کا ذکر کرنے کے لیے یقیناً زبان بھی ہماری پاک ہونی چاہیے، اور ان کا ذکر سننے والوں کے جو ان کا ذکر سنتے ہیں ان کی محفل بھی پاک ہونی چاہیے، کیونکہ علی کا ذکر کہنا تو کہنے والے کو پاک ہونا ضروری، اور علی کا ذکر سننے والوں کے لیے بھی پاک ہونا ضروری۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ حضرت علی کا نام سن کر ہم لوگ مسکراتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن بے ایمان لوگ جب علی کا نام سنتے ہیں وہ خوش نہیں ہوتے، غم زدہ ہوتے ہیں، رنجیدہ خاطر ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ مولا کائنات شیر خدا کے دربار میں جو کہتے ہیں شاید وہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا، جو ہم لوگ شان علی کو بیان کرتے ہیں وہ کوئی لوگ اور نہیں کہہ سکتا، بلکہ کچھ لوگ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ نابسی ہیں۔ مولا علی اور اہل بیت کی محبت ان کے اندر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر علی کی محبت نہیں ہے، علی کی محبت سب سے زیادہ ہے، اور ان کے اعتبار سے علی کی محبت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ماتم کرنا، لیکن ہمارے اندر یہ ماتم کرنا نہیں، اور ماتم کرنا علی کی محبت کے پر دلالت نہیں، بلکہ علی کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جیسے علی نے کیا ویسا ہم کرے، جیسے علی نے اسلام کے جھنڈے کو اونچا کیا ویسا ہم کرے، کیونکہ علی نے بتا دیا کہ جو اسلام دائرے اسلام میں داخل ہو جائے تو اس چیز پر کھڑے اتر جاؤ، اس چیز پر نیلے اتر جاؤ، جیسے میرے علی نے فاتح خیبر کو فتح کیا تھا اور بتا دیا تھا کہ اسلام کیا ہے اور علی کی شان کیا ہے۔ دوستو، ہم تو اپنے شجروں میں بھی علی کو یاد کرتے ہیں، اور کیوں نہ ہو مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رش شہید کربلا کے واسطے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فاتح خیبر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی شاعر نے کس انداز میں پکارا تھا، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ آئیے آپ نے شعر سنا ہی ہوگا، لیکن آج میں اس کا مطلب بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوا چلوں۔ شاہ مردہ مردوں کی سردار کون ہے؟ علی، اور حضرت علی جیسے مردوں کے سردار ہے ایسا کوئی سردار نہیں، اور شیر یزدہ خدا کا شیر جو علی ہے ایسا شیر کوئی نہیں۔ قوت پروردگار اور اللہ نے جیسی قوت جیسی طاقت علی کو عطا کی ہے ایسی طاقت کسی کو عطا نہیں ہوتی۔ اور نوجوانوں میں اگر کوئی جوان ہے تو مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کوئی نوجوان نہیں،
اور ان کی تلوار کا کیا کہنا، جو شہرت ان کی تلوار کو ہے، سیف کہتے ہیں تلوار، جس کو ذوالفقار حیدری بھی کہا جاتا ہے، تلوار کی جو شہرت ان کی ہے وہ شہرت کسی کی ایسی تلوار کی شہرت نہیں۔ عزیزان گرامی، آپ کس ماحول میں پیدا ہوئے؟ آپ پاکیزہ خاندان میں، پاکیزہ گھرانے میں، پاکیزہ نسب میں، اللہ رب العزت کو ایسا ہی منظور تھا، اور اسی وجہ سے اختلافات، روایات اپنی جگہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ماں فاطمہ بنت اسد جبکہ حمل سے تھی، اس وقت یہ خانہ کعبہ کے طواف میں تھی، اور ان کے شوہر ابو طالب جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے والد ہیں، ابو طالب جو حضور کے چچا ہے وہ بے قرار ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں۔ جو وہاں موجود تھے ان کی خود یہ روایت ہے، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ ابو طالب کے رشتے میں پوتے ہیں۔ ان کا خود بیان یہ ہے کہ جب وہاں پر ایک خاتون جو موجود تھی، اس خاتون نے مجھ سے یہ روایت بیان کی کہ تمہارے دادا ابو طالب گھبراتے ہوئے ہمارے پاس آئے، ہم سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی جگہ ہے؟ تو ہم نے پھر ان سے سوال کیا کہ آپ گھبرائے ہوئے کیوں ہیں، آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے کہا میری بیوی فاطمہ بنت اسد حاملہ ہے اور درد ہونے شروع ہو چکا ہے، جن کو میں خانہ کعبہ کے اندر بٹھا کر کے آیا ہوں، جلدی سے کسی چیز کا انتظام کر لوں۔ خواتین نے کہا کہ ہم فاطمہ بنت اسد کو لے کر انتظار کر رہی تھی کہ کوئی مدد آ جائے، کوئی ذریعہ آ جائے، اس درد ذہ میں اٹھ کر، جس ذہ میں یہ ہے کہ یہاں سے ان کو گھر لے جایا جائے۔ وہ خواتین وہاں پر تھی۔ اس خواتین نے کیا دیکھا کہ اچانک سے اس نے بیان کیا کہ جیسے میں نے خانہ کعبہ کے اندر قدم رکھا، اچانک سے خوشبو نمودار ہوئی، اور خوشبو کا عالم یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور باہر تک خوشبو آ رہی تھی، اور میں نے کیا دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد کے ہاتھ میں ایک حسین و جمیل بچہ تھا جسے وہ گود لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے کہا بڑا حسین بچہ ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے، لیکن اس بچے کی کیفیت الگ تھی۔ وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، وہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ بچہ ان کے ہاتھ میں ہے، روایتیں کئی ساری بیان کی جاتی ہے کہ علی کی ولادت خانہ کعبہ کے باہر ہوئی، علی کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں اور کہیں ہوئی، لیکن اصل عبارت اور جو اصل روایت ہے وہ یہی ملتی ہے کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت اگر ہوئی ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ اختلافات میں نہ جا کر بلکہ میں ادھر بیان کرتا چلوں، خانہ کعبہ
کے اندر مولا کائنات کی ولادت ہوئی، اور مولا کائنات کی جب ولادت ہو گئی، آپ اپنی ماں کے گود میں تھے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ وہ روتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ روتا ہے، ماں سینے سے لگاتی ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، بچہ آنکھیں کھولتا ہے تو اپنے ماں کی چہرے کی زیارت کرتا ہے۔ لیکن علی کا مقام دیکھو، علی نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، علی رو نہیں رہے، علی نے آنکھیں نہیں کھولی اور نہ آواز نکالی۔ ماں کا دودھ پی لے، صبح سے شام ہو گئی، لوگ گھبرا گئے، ان کی ماں بھی گھبرا گئی، ان کے باپ ابو طالب بھی گھبرائے کہ آخر کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے کہ علی نے ابھی تک آنکھ نہیں کھولی ہے، اس نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے، علی رو نہیں رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی، ابو طالب کے گھرانے میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، ایک بات کے ذریعے بات سننے کے بعد آقا نامدار مدینے کے تاجدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر میں بچے سے لیے، اور حضور خود فرماتے ہیں ابو طالب کیا ہوا؟ فاطمہ بنت اسد نے میری ماں کی دوسری طرح میری پرورش کی، یعنی کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ ابو طالب کی جو جوزہ ہے فاطمہ بنت اسد، انہوں نے اگر میری پرورش کی ہے، ایسی کی ہے جیسی میری دوسری ماؤں نے کی ہے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے سے اس بچے کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو محبت بھرے ہاتھوں سے اپنے گود میں لیا، اور لینے کے بعد آپ نے ان کے اپنے انگلی سے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد جو ہے میرے علی کی شان دیکھو کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو رہے ہیں، اگر چاہتے تو خانہ کعبہ کا دیدار کر لیتے، خانہ کعبہ کو سب سے پہلے دیکھتے، لیکن حضرت علی نے خانہ کعبہ میں آنکھیں نہ کھولی، خانہ کعبہ کو نہ دیکھا، بلکہ علی کا مقصد تو یہ تھا کہ میں یہ بتا دوں کہ کعبے کا کعبہ کون ہے، اصل کعبہ کون ہے۔ میرے علی نے اپنی آنکھوں کو نہ کھولی، میرے علی نے سب سے پہلے اگر غذا کھائی ہے تو میرے نبی کا لعاب دہن نوش فرمایا ہے، میرے علی نے سب سے پہلے کوئی کھانا کھایا ہے تو میرے علی نے جو ہے نبی کا لعاب دہن نوش فرمایا ہے، نبی کے لعاب دہن کو چاٹا ہے، اور بتا دیا کہ میرے نبی کی شان کیا ہے اور میرے نبی کی عظمت کیا ہے۔ علی نے سب سے پہلے اگر کسی چیز کا دیدار کیا ہے تو میرے محبوب کا دیدار کیا ہے، اور بتایا ہے کہ محبوب کی عظمت کیا ہے، محبوب کی رفعت کیا ہے، محبوب کی شان کیا ہے، اور اسی کی منظر کشی میرے امام اہل سنت نے کی ہے۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، یہ ہے میرے علی کی شان۔ آپ سوچو علی کی شان کی رفعت کیا ہے، علی کی شان کیا ہے، علی کی عظمت کیا ہے، لیکن آج ہم علی کے کردار پر نہیں چلتے۔ جس آیت کریمہ کو میں نے اپنا عنوان سخن بنایا، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں ان کی محبت پر، کھانا کھلاتے ہیں ان کی محبت پر، مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ اس آیت کی تفسیر، اس آیت کا شان نزول آپ سماعت کریں۔
یہ آیت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی کنیز فضہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حسنین کریمین کون ہیں؟ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی اولاد سے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی یہ اولاد ہے۔ جب یہ دونوں بیمار ہوئے، ان حضرات نے ان کی صحت یابی تندرست کے لیے دعا مانگی کہ یہ انہیں تندرست حاصل ہو جائے، اس پر ہم روزہ رکھیں۔ نظر مانی اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دے دی، تو اس سے مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا یا ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے، اگر ہم یہ تمنا کریں کہ ہمارا یہ بچہ یا ہمارا یہ کام ٹھیک ہو جائے، ہم فلاں کام کریں گے، ہم روزہ رکھیں گے، یا کسی مسکین کو کھانا کھلائیں گے، یا کسی مسکین کو صدقہ دے دیں گے، تو ہمارے کام اگر ہو گیا تو ہم یہ کر لیں گے۔ تو ہمیں یہ کام کرنا، ہمارے لیے یہ نذر ماننا صحیح ہے۔ نذر کئی طرح کی ہوتی ہے، نذر کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک نذر جو ہوتی ہے فرض ہوتی ہے، ایک نذر جو ہوتی ہے واجب ہوتی ہے، ایک نذر جو ہوتی ہے وہ مستحب ہوتی ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور صحابوں نے روزہ رکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک یہودی سے 3 سا، ایک پیمانہ، سا کہتے ہیں ناپنے کا پیمانہ، جو لائے حضرت خاتون جنت نے 1 سا 3 دنوں تک پکایا۔ لیکن جب افطار کا وقت آتا تھا، کوئی روٹی مانگنے آ گیا سامنے والا، تو ایک روزہ آپ نے وہ کھانا ایک روز مسکین کو دے دیا، دوسرے روز آپ نے بنایا تو آپ نے وہ کھانا ایک یتیم کو دے دیا، تیسرے روز آپ نے کھانا بنایا، وہ کھانا ایک اسیر کو دے دیا۔ اسیر کہتے ہیں قیدی، جو قیدی ہوتا ہے، آپ نے وہ کھانا اسے دے دیا۔ تو حضرات، ہمیں پتا چلا کہ میرے علی نے خود نہ کھا کر کے دوسروں کو کھلایا ہے، تو اس لیے ہم بھی اسی طریقے کو اپنائیں اور اپنے علی کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائے، تاکہ ہم یہاں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا اچھا صلہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں، تو علی کے کردار پر، علی کی زندگی پر عمل ہمیں کرنا ہوگا اور ہمیں وہ کامیابی عطا ہوگی۔ ہمیں من جانب اللہ تبارک و تعالی وہ کامیابی عطا فرمائے گا کہ اگر آج ہم نے علی کے ذکر کو اپنا عمل بنا لیا اور علی کے ذکر پر ہم اپنی زندگی کو گزار لیے، تو واقعی میں ہماری زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح مال و دولت سے سرفراز فرمائے گا کہ ہمیں گمان نہ ہوگا کہ ہمارے پاس دولت کہاں سے آئی ہے، ہمارے پاس ثروت کہاں سے آئی ہے، ہمیں عزت کہاں سے ملی ہے، ہمیں شہرت کہاں سے ملی ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علی کے ذکر کو کریں، علی کے پرچم کو لہرائیں اور علی کی شان بیان کریں، تاکہ ہم علی کی شان بیان کر کے اپنی زندگی پر جو ہے اپنی زندگی کو ایسا بنا لے۔ اسی وجہ سے تو شاعر نے کہا تھا، مرتضیٰ شیر حق اشعجی اشجعین باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضیٰ شیر حق اشجعین باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ غیر مشکن پہ تو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن
پر تو دستے قدرت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضرات علی کی کرامت، علی کا اسلام قبول کرنا، آپ 9 عمر لوگ، سب سے پہلے آپ 9 عمر کہتے ہیں بچوں میں، سب سے پہلے ایمان اگر لائے ہیں تو میرے علی بچوں میں ایمان لائے ہیں۔ تاریخ الخلفاء میں جب آپ ایمان لائے اس وقت آپ کی عمر جو بیان کی جاتی ہے وہ 10 سال تھی، بعض روایتوں میں 9 سال، بعض روایتوں میں 10 سال۔ جب بعض لوگوں نے قول کے مطابق 9 سال بیان کی ہے اور بعض کہتے ہیں آپ کی عمر اس وقت 8 سال تھی جب آپ ایمان لائے تھے، اور کچھ لوگوں نے اس سے بھی کم بتایا۔ اور امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علی رحمۃ رضوان تنزیۃ المکانہ الحیدریہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ بوقت اسلام آپ کی عمر 8-10 سال تھی۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کی تفصیل محمد ابن اسحاق نے اس طرح بیان کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کہ حضرت علی نے حضور تاجدار مدینہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پوچھا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایسا دین ہے جس کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا اور اس کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے، لہٰذا تم کو بھی ایسے معبود کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جس میں قرآن گواہی دے رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے میرے محبوب آپ فرما دے کہ اللہ ایک ہے، کیا ہے؟ قل هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس سے کوئی جنا گیا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، کفوا احد اور اس کے برابر کوئی نہیں، ہم شریک اس کا ساجی کوئی نہیں، اس کی شرکت میں کوئی داخل نہیں، اس کی شان یہ ہے وہ اکیلا یکتا ہے، بے مثل بے مثال ہے، اس کی شان کی عظمت یہ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ یہ ہے میرے نبی، میرے خدا نے خود بیان کر دیا اپنے وحدانیت کے بارے میں، لیکن آج ہم اپنی وحدانیت سے، خدا کی وحدانیت سے انکار کرتے ہیں۔ خدا کی وحدانیت ہمیں کیا کہہ رہی ہے لیکن آج ہم اس سے دور بھاگتے ہیں۔ حضرات ہم اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر عمل پیرا ہو جائے جو اس نے قرآن میں بیان کیے اور تم اس کو اس کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا جب تک میں اپنے باپ ابو طالب سے دریافت نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کیا کہا علی نے؟ جب تک میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ اپنے والد سے نہ کر لوں اس وقت تک میں کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا، نہیں کر سکتا، چونکہ اس وقت حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راز کا فاش ہونا منظور نہ تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا اے علی اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو ابھی اس معاملے کو پوشیدہ رکھو، کسی پر ظاہر نہ کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم
اگرچہ اس وقت رات میں ایمان نہیں لائے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایمان کو راسخ کر دیا تھا۔ دوسرے روز صبح ہوئی، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی پیش کی ہوئی ساری باتوں کو قبول کر لیا اور اسلام لے آئے ہیں۔ یہ میرے علی کی شان ہے اور میرے علی کی شجاعت کا عالم کیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کی شجاعت اور بہادری شہر آفاق میں، عرب و عجم میں آپ کی قوت بازوؤں کے سکے بجے ہوئے تھے۔ آپ کی طاقت اور قوت کے سکوں کا عالم یہ تھا کہ ہر کوئی آپ سے ڈرتا تھا۔ تبھی تو کسی نے کہا تھا شاہ مردہ شہر یزدہ قوت پروردگار۔ میرے علی کی شان دیکھو کہ علی کی شان، آپ بہادری میں ایسا کمال رکھتے تھے، لیکن آج ہم علی کے نام پہ نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن علی کے بہادری کا علی نے کیسا جہاد کیا اور جہاد کر کے بتا دیا اور اسلام کے جھنڈے کو کس طرح اونچا کیا تھا۔ تو آج ہم علی کا صرف نعرہ لگاتے ہیں، لیکن علی کے اخلاق، علی کا کردار، علی کا کریکٹر ہمیں کیا سبق سکھا رہا ہے، علی کی شان ہمیں کیا بیان کر رہی ہے، علی کی عظمت ہم سے کیا کہہ رہی ہے، علی کے اخلاق ہم تک کیا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ آج ہم نعرہ لگاتے ہیں علی علی، نعرہ لگاتے ہیں حسین یا حسین یا حسین یا حسن، لیکن ان کے کردار اور ان کے اخلاق ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں، ان کے اخلاق کے طریقہ ہمیں کیا بیان کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہم ان سے دور بھاگ رہے ہیں، آج ان سے ہم کنارہ کشی ہو رہے ہیں۔ آپ کی بہادری کا عالم یہ تھا کہ آپ شیر آفاق ہیں، عرب و عجم میں آپ کی قوت و بازو کے سکے بچھے ہوئے تھے۔ آپ کے رعب و دبدبا سے آج بھی بڑے بڑے پہلوانوں کے دل کانپ جاتے تھے۔ جنگ تبوک کے موقع پر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ طیبہ پر اپنا نائب مقرر فرما دیا تھا، اس لیے کہ اس میں حاضر نہ ہو سکے۔ باقی تمام غزوات وہ جہاد میں شریک ہو کر بڑی جان بازی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور بڑے بہادروں کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ علی نے بڑی ہمت و جرأت کے ساتھ، آپ نے کبھی کسی سے کسی مقابلے میں ہارے نہیں، بلکہ زبردست آپ نے مقابلہ کیا اور اپنی ہمت اور قوت و بازو کا وہ کمال دکھایا کہ کوئی آپ سے لڑنے کے لیے راضی نہ ہوتا تھا، بلکہ آپ کے سامنے جو آتا آپ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا کرتے تھے۔ جنگ بدر میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسود ابن عبد الاسدی مخزومی کو کاٹ کر جہنم میں پہنچایا تھا، اس کے بعد کافروں کے لشکر کا سردار عتبہ بن ربیعہ نے اپنے بھائی شیبہ اور بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر میدان میں نکالا اور چلا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشرف قریشیوں میں سے ہمارے جوڑے کے آدمی بھیجو۔ حضور نے یہ سن کر فرمایا، اے بنی ہاشم، اٹھو اور حق کی حمایت میں لڑ جاؤ، حق کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ۔ جس وقت اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ نے نبی کو بھیجا ہے، حضور کی اس فرمان کو سن کر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کی طرف بڑھے۔ لشکر کے سردار عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ ہوا اور ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ کیا ہوا؟ ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ ولید جیسے اپنی بہادری پر بڑا ناز تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے مقابلے کے لیے مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھا اور ڈینگے مارتا ہوا آپ پر حملہ کیا، مگر شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وجہ کریم نے تھوڑی ہی دیر میں اسے مار گرایا اور ذوالفقار حیدری اس کے گھمنڈ کو خاک کو خون میں ملا دیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم کر دیا، آپ نے جھپٹ کر اس پر حملہ کیا اور اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ حضرات، علی کے متعلق میرے آقا کی کیا کیا حدیثیں ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں بھی وارد ہیں، بلکہ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ جتنی حدیثیں آپ کی فضیلت میں ہیں کسی اور صحابی کی فضیلت میں اتنی حدیثیں نہیں ہیں۔ جتنی حدیثیں علی کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہیں اتنی حدیثیں کسی صحابی کے بیان میں نہیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم فرمایا اور اپنے ساتھ نہیں لیا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے یہاں عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑ جاتے ہیں؟ تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى، کیا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى، یعنی تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑ جاتا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ دے۔ البتہ فرق صرف اتنا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، مطلب یہ ہوا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے کے وقت 40 دن کے لیے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ بنایا تھا، اسی طرح جنگ تبوک کی روانگی کے وقت بھی میں آپ کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر جا رہا ہوں، لہٰذا تم جو مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا وہی مرتبہ ہماری بارگاہ میں تمہارا ہے، اس لیے علی تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ اس پر خوشی ہوئی، آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تسلیم کر لیا۔ یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی غیر موجودگی میں اپنا خلیفہ بنا کر کوہ طور پر روانہ ہوئے تھے، اسی طرح میرے آقا نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنایا، کہہ کر روانہ ہوئے اور آپ نے بیان کیا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسیٰ، کہ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو جس طرح اپنا نائب اور خلیفہ بنایا تھا اسی طرح اسی منزل میں آپ کو اپنے بعد آپ کو خلیفہ بناتا ہوں۔ رافضی اس حدیث شریف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بلا فصل ہونے کا استدلال کرتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں، یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خلیفہ مطلق نہیں بنایا تھا بلکہ ان کی خلافت محض خانگی اور امور کی نگرانی اور اہل عیال کے دیکھ بھال کے لیے تھی۔ اسی سبب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ کو مدینہ طیبہ کا صوبہ دار، حضرت سبع ارتفاع کو مدینہ منورہ کا کوتوال اور حضرت ابن ام مکتوم کو اپنی مسجد کا امام بنایا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ صرف ایسا تھا، جبکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ نے اپنے بعد جو نائب اور خلیفہ جو مقرر کیا تھا حضرت علی کو کیا تھا۔ آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ چاروں خلفاء میں سے سب سے پہلے خلفاء حضرت علی ہے، نہیں، بلکہ سب سے پہلے خلفاء حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت اس کے بعد حضرت علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، کیونکہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک میں اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا تھا۔ اب کوئی یہ کہنے لگے کہ آپ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا خلیفہ مقرر کیا تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ نائب مقرر کیا تھا، اسی طرح اس کی منزلت میں رکھتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ آپ کی بنیت ابو تراب بھی کہی جاتی ہے، ابو تراب۔ تو جیسا کہ شروع میں بتایا جا چکا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کو ابو تراب کہہ کر پکارتا ہے تو آپ بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم کے
اس لیے کہ پنیت آپ کو حضور ہی سے ہدایت ہوئی۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ایک روز مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، آپ کے جسم پر کچھ مٹی لگی تھی، اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے مبارک ہاتھوں سے آپ کے بدن کی مٹی جھاڑی، جھاڑتے ہوئے فرمایا قم یا ابا تراب، یعنی اے مٹی والے اٹھو۔ اس روز سے آپ کی کنیت ابو تراب پڑ گئی، مٹی والے یعنی مٹی کا باپ۔ تو اب آپ کو ابو تراب کہا جانے لگا، اور آپ کو جب کوئی ابو تراب کہتا تھا تو آپ ناراض نہیں ہوتے تھے بلکہ آپ خوش ہوتے تھے، کیونکہ آپ کو جو لقب ملا ہے یہ لقب من جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا فیصلہ کیا تھا؟ آپ کے فیصلے کا انداز تو الگ تھا، آپ کے فیصلے کا عالم یہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے ایسے عجیب و غریب اور تھے جنہیں پڑھ کر بڑے بڑے عقل مند اور دانشوروں کی عقلیں حیران ہو جاتی تھی، پریشان ہو جاتی تھی۔ یہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک اور ان کی دعا کا اثر تھا آپ پر۔ آپ بچپن سے 9 سال کی عمر کے بعد سے زیادہ تر اگر آپ رہے ہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پایا ہو بچپن سے، اور سب سے پہلے جس کے پیٹ کے اندر جس کی زبان پر غذا لگی ہے وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی جانب قاضی بنا کر بھیجا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ابھی نا تجربے کار ہوں، معاملات طے کرنا نہیں جانتا ہوں، آپ مجھے یمن بھیجتے ہیں؟ یہ سن کر میرے آقا نے فرمایا اے علی میرے قریب ہو جاؤ، یعنی میرے سینے پر ہاتھ مار، اور فرمایا الہ العالمین اس کے قلب کو روشن فرما دے اور اس کی زبان میں تاثیر عطا فرما دے۔ قسم ہے اس ذات کی جو چھوٹے سے بیج سے بڑا درخت پیدا کرتا ہے، اور اس دعا کی کہ بعد سے پھر کبھی کسی مقدمے کے فیصلے میں کوئی تردید نہیں رہا، بغیر کسی شک و شبہ کے میں نے ہر مقدمے کا فیصلہ کر دیا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یمن کے ایک شخص نے اپنا غلام کو اپنے غلام کو اپنے لڑکے کے ساتھ کوفہ بھیجا۔ اتفاق سے راستے میں دونوں آپس میں جھگڑا کیا۔ کیا؟ یمن کے ایک شخص نے اپنے غلام کو اپنے لڑکے کے ساتھ کوفہ بھیجا، اتفاق سے راستے میں دونوں نے آپس میں جھگڑا کیا، لڑکے نے غلام کو مارا اور غلام نے اسے گالی دی۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کیا یہ لڑکا میرا غلام ہے۔ کیا دعویٰ کیا؟ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور اسے بیچنا ہے۔ یہ مقدمہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں پہنچا۔ کیا پہنچا؟ آپ نے خادم سے فرمایا اس کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ۔ آپ نے اپنے خادم سے کیا کہا؟ یہ کمرہ ہے اور اس کمرے میں 2 سوراخ بنا دو۔ 2 سوراخ بنا دیے گئے۔ ان دونوں سے کہو کہ اپنے اپنے سر اس دراز میں چھید میں رکھ کر باہر نکالے۔ اس کے بعد جب یہ سب معاملہ طے ہو گیا، جب یہ سب معاملہ ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے غلام، اے میرے خادم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لاؤ۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لائی گئی۔ جب حضرت ان کے خادم تلوار لائے، آپ نے فرمایا فوراً غلام کا سر کاٹ دو۔
آپ نے فرمایا فوراً غلام کا سر کاٹ دو۔ اتنا سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر باہر کھینچ لیا۔ علی نے کیسا فیصلہ کیا؟ آپ نے کسی سے پوچھا نہیں، مقدمہ یہ آیا کہ دعویٰ کیا غلام نے کہ یہ میرا غلام ہے، جبکہ وہ خود غلام تھا۔ علی نے ان سے یہ نہیں پوچھا آج ہمارے پاس کوئی فیصلہ لے کر کے آتا ہے تو پوری تفتیش کرتے ہیں، پورا اس کا جائزہ لیتے ہیں، تب اس پر حکم نافذ کرتے ہیں۔ لیکن علی کی شان دیکھو، آنے والوں سے یہ نہیں پوچھا تم میں کون غلام ہے اور کون بادشاہ کا بیٹا ہے، کون بادشاہ کا بیٹا اور کون غلام ہے، یہ نہیں پوچھا علی نے، بلکہ علی نے کہا دو سراغ کر دیے جائے، ان کی مونڈی باہر نکال دی جائے، اپنے غلام سے کہہ دیا تلوار لاؤ اور غلام کا سر کاٹ دو۔ اتنا کہنا تھا، غلام نے سر باہر نکال لیا اور دوسرا نوجوان اپنی حالت پر قائم رہا۔ اسی طرح آپ کے اجلاس میں بغیر کسی شہادت، بغیر کسی گواہ، وہ شہادت کے فیصلہ ہو گئے، کسی کی گواہی نہیں لی گئی، کس کی شہادت نہیں لی گئی۔ جب مجرم خود اقرار کر لیتا ہے تو پھر کسی کی شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آقا کون ہے اور غلام کون ہے؟ آپ نے غلام کو سزا دی اور اسے یمن بھیج دیا۔ ایک سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ دو عورتیں ایک لڑکے کے متعلق جھگڑا کر رہی تھیں۔ دو عورتیں تھیں، ایک لڑکے کے تعلق سے جھگڑا کرتی ہوئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کے پاس آئی اور دونوں کا کہنا تھا کہ لڑکا ہمارا ہے۔ کیا تھا؟ دونوں کا کہنا یہی تھا کہ لڑکا ہمارا ہے۔ آپ نے فرمایا اس لڑکے کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کو آدھا آدھا دوں گا۔ حقیقت میں اس لڑکے کی جو ماں تھی یہ سن کر بے قرار ہو گئی، بے چین ہو گئی۔ اور مثلاً کسی کی بھی اولاد ہو، اگر اس سے کہا جائے کہ اس لڑکے کو دو ٹکڑے کر دیے جائے، وہ ماں بے قرار ہو جائے گی، بے چین ہو جائے گی، تڑپ اٹھے گی، اس کی روح کانپ جائے گی جب اتنا سنے گی۔ علی نے ان سے دونوں میں سے کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ کس کا بیٹا ہے، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ دونوں دو ٹکڑے کر دو اس بچے کے۔ جو بچے کی ماں تھی سن کر بے قرار ہوئی اور اس کے چہرے پر غمگین چھا گئی۔ غمگینی سے جب ظاہر ہوئی، اس نے نہایت ہی عاجزی سے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، یہ بچہ میرا نہیں، یہ بچہ اس کا ہے۔ اس ماں کو محبت تھی اپنے بیٹے سے، اس ماں نے کہہ دیا علی اس کے دو ٹکڑے کر دیں گے، اس سے پہلے ہی میں کہہ دوں اے علی یہ بچہ میرا نہیں، یہ بچہ اس خاتون کا ہے، یہ بچہ اسی کا ہے، اس کو میں نہیں لینا چاہتی ہوں، اس کو اس کے حوالے کر دو، یہ اس عورت کا، یہ آپ اس کو دے دیجئے، آپ اسی کو عطا کر دے، مگر خدا کے واسطے اس کو آپ قتل کرنے کا حکم نہ دے، خدا کے واسطے آپ اس کے دو ٹکڑے نہ کریں، دو ٹکڑے کرنے کا حکم نہ دے، بلکہ آپ اس کے خود اس کو حوالے کر دے۔ آپ نے وہ لڑکا اسی بے قرار عورت کو دے دیا، اور جو عورت خاموش کھڑی ہوئی تھی، کھڑی ہو کر یہ ماجرا دیکھ رہی تھی، آپ نے اس سے فرمایا تم کو شرم نہ آنی چاہیے، تم نے میرے اجلاس میں جھوٹا بیان دیا، یہاں تک کہ اس نے عورت نے اپنا جرم اقرار کر لیا۔ یہاں پر بھی آپ نے بغیر شہادت، بغیر گواہوں کے فیصلہ حوالے کر دیا۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے مرتے وقت اپنے دوست کو 10,000 درہم دیا اور وصیت کی جب تم میں سے میرے لڑکے سے ملاقات ہو تو تم اس میں سے جو چاہو اس کو دے دینا۔ اتفاق سے کچھ روز بعد اس کا لڑکا وطن میں آ گیا اور اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ تم بتاؤ مرحوم کے لڑکے کو کتنا دو گے؟
حضرت علی نے پوچھا تم بتاؤ کہ مرحوم کے لڑکے کو کتنا دو گے؟ اس نے کہا 1000 درہم۔ آپ نے فرمایا اب تم اس کو 9000 دو، اس لیے کہ جو تم نے چاہا وہ 9000 تھے اور مرحوم نے یہ وصیت کی تھی جو تم چاہو اس کو دے دینا۔ مطلب کیا؟ اس واقعے کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ نے کہا کہ جو آپ نے چاہا، اور اس کے والد نے کہا تھا مرنے والے نے جو آپ کی مرضی ہوگی جتنا آپ چاہیں اتنا دے دینا، اور جتنا آپ نے چاہا آپ نے اتنا کھا لیا۔ آپ اس کو اب 1000 درہم نہیں بلکہ آپ 9000 درہم دو گے، کیونکہ جو 1000 درہم تمہارے پاس باقی ہے وہ تمہارے لیے، اور 9000 درہم جو تم نے چاہا ہے وہ اس بچے کے لیے۔ یہ ہے میرے علی کا فیصلہ۔ لیکن آج ہم علی کی کردار، علی کے فیصلے کو نہیں پڑھتے۔ علی کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے کبھی کسی کو اپنے پاس سے محروم جانے نہ دیا۔ کبھی کسی فیصلے کی بات آتی تھی تو آپ اس فیصلے پر کھرے اترتے اور نیرے اترتے تھے، اور آپ نے وہ فیصلہ حق کر کے دکھایا، اور آپ نے اپنے فیصلوں میں زیادہ تر آپ ایسا فیصلہ ہی بیان کرتے تھے، ایسا فیصلہ ہی دیتے تھے کہ کسی گواہ کی ضرورت نہ ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں 3 شخص آئے، ایک کے پاس 70 اونٹ تھے، اچھے سے اچھے حسابی جو ہوتے ہیں۔ کچھ واقعہ ایسا بیان کرو جو ان کے پلے میں پڑ جائے، جو بیان کر رہے ہیں واقعی ان کے پلے میں پڑے، نہ کہ کسی کے بھی۔ حضرت علی کی شان کی رفتار تو میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حضرت علی نے کیا ہمیں اخلاق دیا، اور حضرت علی نے ہم سے کیا بتایا۔ حضرت علی کی کرامتوں کا عالم کیا ہے؟ حضرت علی کی کرامتوں کا عالم کیا ہے؟ اور آپ جب اپنی کرامتیں، آپ کی کرامتیں بیان کی جاتی ہے تو واقعی میں آپ اگر ان کی کرامتیں سنیں آپ کی روح کانپ جائے گی، آپ کی روح تڑپ اٹھے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جنگ صفین میں مشغول تھے۔ آپ کے ساتھیوں کو پانی کی سخت ضرورت پڑی۔ آپ کے جو ساتھی تھے انہیں کچھ سخت پانی کی ضرورت پڑی، لوگ دوڑتے ہوئے دھوپ کی مگر پانی دستیاب نہ ہوا۔ لوگ بہت دور دور تلاش شروع کیا لیکن پانی کہیں نہ مل پایا۔ آپ نے فرمایا آگے چلو۔ کچھ دور چلے تو ایک گرجا نظر آیا۔ آپ اس گرجا گھر میں رہنے والے سے پانی کے متعلق سوال کیا، پانی کے متعلق پوچھا، دریافت کیا۔ اس نے کہا یہاں سے 6 میل کی دوری پر، 6 میل کے فاصلے پر پانی موجود ہے، وہاں پر آپ کو پانی مل جائے گا۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا اے امیر المؤمنین آپ ہمیں اجازت دیں، شاید ہم اپنے قوت کے ختم ہونے سے پہلے پانی آپ تک پہنچا دیں۔ آپ نے فرمایا اس کی حاجت نہیں۔ پھر اپنی سواریوں کو موڑ کر ایک طرف چل دیے، فرمایا اسے زمین یہاں سے زمین کھودو۔ زمین کھودی گئی، ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی زمین کھودی گئی تھی، نیچے سے ایک بڑا پتھر ظاہر ہوا۔ اسے ہٹانے کے لیے کوئی ہتھیار بھی کارگر نہ ہو سکا، کوئی ہتھیار آپ کو نہ مل سکا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نے فرمایا یہ پتھر پانی پر واقعی اسی طرح سے اس کو ہٹا دو۔ پتھر کو ہٹا دیا گیا۔ آپ کے ساتھیوں نے بہت کوششیں کی مگر اسے اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے۔
آپ شیر خدا نے اپنی آستین پکڑ کر انگلی سے پتھر کے نیچے رکھ کر زور لگایا تو پتھر ہٹ گیا اور اس کے نیچے نہایت ٹھنڈا میٹھا اور صاف پانی ظاہر ہوا۔ اتنا اچھا پانی تھا کہ پورے سمندر میں انہوں نے ایسا پانی نہ پیا تھا۔ سب نے شیر ہو کر پانی پیا اور جتنا چاہا پھر لیا۔ پھر آپ نے اس پتھر کو اٹھا کر چشمے پر رکھ دیا اور فرمایا اس پر سے مٹی ڈال دو۔ یہ ہے میرے علی کی کرامت کہ اگر پانی کہیں سے دستیاب نہ ہو سکا، پانی کہیں سے مل نہ سکا، آپ نے اپنے ساتھیوں کو تکلیف نہیں دی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے یہ نہیں کہا کہ 6 میل کی دوری پر تمہیں پانی کا چشمہ مل جائے گا، تم وہاں سے پانی لے آؤ، بلکہ آپ نے کہا ہے کہ سواری کا رخ موڑ دو اور سواری کو آگے لے چلو جہاں پر آپ کی مرضی تھی۔ آپ نے سواری کو وہاں رکایا، زمین وہاں سے کھدوائی، پتھر وہاں سے نمودار ہوا۔ آپ نے حکم دیا کہ سب پتھر ہٹاؤ، لیکن پتھر ہٹ نہ سکا سب ساتھیوں نے ملا کر۔ جب میرے علی نے اپنے ہاتھ کی انگلی اور آستین کو لگایا، پتھر اٹھتا ہوا نظر آیا اور اس سے ایسا چشمہ بہتا ہوا نظر آیا کہ ایسا چشمہ بتاتے بیان کرتے ہیں کہ ایسا پانی سمندر میں کسی نے نہیں دیکھا جیسا علی کے ہاتھوں سے ظہور ہوا۔ جس پانی کا ظہور حضرت علی کے ہاتھوں سے ہوا ہے، ایسا ظہور جو ان کے ساتھی تھے وہاں پر کسی نے ایسا ماجرا نہ دیکھا۔ تو حضرات آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ کے چلے کہ علی نے صرف فیصلے نہیں کیے، علی نے صرف اسلام کے احکام کو بیان نہیں کیا، علی نے صرف جو ہے کرامتیں بیان نہیں کی ہے، علی کے اندر جو ساری چیزیں تھیں انہوں نے ہر چیزوں کو بیان کیا ہے۔ آپ نے اپنی بہادری کا ڈنکا بجایا ہے، آپ نے اپنے تلوار کے زور سے اسلام کے پرچم کو اونچا کیا ہے اور بتایا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کی شان کیا کہتی ہے۔ کتنی بھی مصیبت آئی ہے آپ نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا ہے، کتنی بھی مصیبت آئی ہے آپ نے کبھی کسی کو پریشان نہیں کیا ہے، کتنی بھی مصیبت آئی ہے آپ نے خود نہیں کھایا بلکہ دوسروں کو کھلا دیا ہے۔ پورے دن 3 دن تک روزے دار ہو کر کے بھی آپ نے اپنا نہ کھایا بلکہ دوسروں کو کھلا دیا ہے۔ آپ نے کبھی نمازیں نہیں چھوڑی ہے، آپ نے کبھی کسی چیز کو ترک نہیں کیا ہے، بلکہ آپ نے احکام خداوندی کے فرض انجام دیا ہے اور بتایا ہے کہ نماز کی پابندی کرو اور نماز پر نیرے اور کھڑے اتر جاؤ اور تمام برائیوں سے بچ جاؤ تاکہ تمہیں یہاں صلہ مل جائے اور آخرت میں بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ لیکن آج ہم نماز کے قریب نہیں، آج ہم نماز سے بہت دور ہیں، نماز سے بھاگ جاتے ہیں، نماز کے قریب نہیں لگتے۔ آدمی اگر جا کر نماز کی دعوت دیتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ آئیں گے بلکہ دیکھتے ہیں اور رک موڑ لیتے ہیں۔ اے مسلمان نوجوان بھائیوں، اپنی زندگی کو سنبھالو اور اپنی زندگی پر عمل کرو اور اپنے کردار اور گفتار کو صحیح طریقے سے اپناؤ۔ اگر تم نے اس چیز کو اپنا لیا اور اس پر نرے اور کھڑے اتر گئے تو واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسا اجر عظیم عطا فرمائے گا کہ تمہیں یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ جن اسلامی بھائیوں تک میری آواز پہنچتی ہو میں ان سے ضرور ریکویسٹ کروں گا، ان سے میں ضرور بتاؤں گا کہ آپ جو اسلام کے پرچم پر آ جاؤ، اسلام کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مکمل طور سے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نے اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوالات نہ کیے، آپ نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ میں اپنے والد سے پوچھ لوں، دریافت کر لوں۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی ابھی تم پوچھو مت،
اگر تمہیں اسلام قبول نہیں کرنا بھی تم پوچھو مت، ابھی تم ظاہر نہ کرو، آپ کو ابھی پوشیدہ رکھنا تھا۔ رات گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام کی ایسی محبت اجاگر فرمائی کہ آپ نے صبح ہوتے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اس لیے ہم بھی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ ایمان والو اسلام میں پورے مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ اگر آج ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہماری زندگی بدل جائے گی اور ہماری زندگی میں چار چاند لگ جائیں گے۔ اس لیے ہم اسلام میں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور علی کے کردار پر عمل کر لیں۔ جو علی کا اخلاق ہمیں کہہ رہا ہے ہم کسی سے جھگڑا نہ کریں، کسی سے فساد نہ کریں، اپنے ایمان کو مضبوط اور مستحکم کر لے، سب چیزیں ہمارے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ اسلام اس وقت جو ہے 313 تھے، رستہ تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ تو ایسا نہ ہو بلکہ ہم بالکل اپنے اسلام پر مضبوطی سے مستحکم ہو جائے، عمل پیرا ہو گئے تو واقعی میں ہماری زندگی میں چار چاند لگ جائیں گے اور ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ تو آج ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں کہ جو ہم نے گناہ کیے ظاہراً باطناً، جس طرح بھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں آخرت میں بڑے سے بڑا اجر عطا فرمائے۔ تاکہ تو اس لیے میں تمام مسلمان اور اسلامی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اسلام میں مضبوطی سے داخل ہو جائے، نماز کی پابندی کرے، روزوں کی پابندی کرے، حج و زکوٰۃ اگر جس پر عائد ہو جائے، فرض ہو جائے تو اسے ادا کرے۔ نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے جو ہر مسلمان بالغ ہونے کے بعد چاہے وہ کسی طرح بھی اگر ممکن ہو اسے نماز پڑھنا تو وہ نماز پڑھے، بوجہ مجبوری معذوری اگر وہ نہ پڑھتا ہو یا اس سے کوئی احکام ایسا ادا نہ ہوتا ہو تو اسے شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ چھوٹ کر لے، لیکن جس کے اندر طاقت ہو، قوت ہے، اس کے لیے یہ ہے